بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ روایت نقل کرنے والے صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ یمن کے باشندے تھے اور اشعر قبیلے سے تعلق تھا ان کا، اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لے کر آئے اور مسلمان ہوئے۔ پھر جب یہ واپس مکہ سے تشریف لے کر گئے تو ان کی دعوت پر ان کے قبیلے والوں نے تقریباً 50 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ وہ خوش نصیب انسان تھے کہ جنہوں نے 3 مرتبہ ہجرت فرمائی، ایک مکہ کی طرف، دوسرا مکہ سے حبشہ کی طرف، اور تیسرا مرحلہ وہ حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ اس وقت تشریف لے کر آئے کہ جب اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہو چکے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت فرمائی ہے، اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں نقل کی کتب حدیث میں اس کی تعداد 360 ہیں۔ سن 52 ہجری میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے 61 سال کی عمر میں، اور بعض کتب حدیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ سن 62 یا 64 ہجری میں کوفہ میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور پھر یہ اس کی تشبیہ فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست مبارک کی انگلیاں دوسرے دست مبارک کی انگلی میں اس طرح ڈال دی، یا یہ راوی حدیث کا بیان ہے، اس کا فاعل ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ معاون اور مددگار ہونا اور محبت سے پیش آنا، سب سے بڑی تعلیم اس میں یہی ہے۔ اور تمثیل بڑے عجیب ارشاد فرمائی کہ دیوار اگر اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ تھاما ہوا نہ ہو تو اس کی قوت اور طاقت کچھ بھی نہیں ہوتی، جلد ہی وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، اور دیوار پائیدار اس وقت ہی ہوگا جب اس کے ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ پیوست ہو، اس میں قوت اور طاقت رہتی ہے اور فائدہ مند بھی رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اگر دینی و دنیاوی تمام احکامات میں معاون اور مددگار ہو تو دینی اور دنیا کی تمام ان کی مصلحتیں بھی پوری ہو اور دوسرے لوگوں پر غالب بھی آئیں گے۔ لیکن اگر یہ الگ الگ ہو، باہم ایک دوسرے کے معاون مددگار نہ ہو دینی و دنیاوی کاموں میں، تو پھر یہی ہے کہ نہ ان کی دین و دنیاوی تمام مصلحتیں پوری ہو سکے اور دوسرے لوگ ان پر غالب بھی ہوں گے۔ تو یہ اس میں سب سے بڑی تمثیل مثال بیان فرمائی۔ اور دیکھا جائے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زیادہ محنت اور کوشش اسی پر رہی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو معاون اور مددگار رہے دینی و دنیاوی تمام کاموں میں۔ آپ ان کی محنت اور کوشش سے ایسے افراد و جماعت تیار کر لیے کہ جنہوں نے آخری وقت کے دوران بھی اس دنیا کو اس کا ایک نمونہ پیش فرمایا، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوے میں وہ چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی آخری سانسیں تھیں شہید ہونے میں چند سانسیں تھیں اور زخموں سے چور ہیں، تو ایک صحابی اپنے چچزاد بھائی کی خبر لینے کے لیے پانی لے کر آئے۔ اس نے پانی مانگا تو ساتھ میں دوسرے زخم شدہ دوسرے صحابی نے بھی پانی کی،
تو اس پہلے والے نے فوراً اس اپنے رشتہ دار سے فرمایا کہ اس کو پانی پلاؤ پہلے، یہاں تک کہ ساتوں کے ساتوں اسی طرح ایک دوسرے کی طرف منتقل کرتے رہے، اور ساتوں کے ساتوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے۔ انہوں نے آخری وقت کے اندر بھی اس تعلیم کو اپنایا، اور دنیا اس کی مثال تو کیا نظیر بھی پیش نہیں کر سکتی۔ جب مسلمانوں کے اندر آپس میں محبتیں اور الفتیں تھیں دینی و دنیاوی ہر کاموں میں، تو پھر وہ یہی تھا، اللہ پاک نے ان کو ترقی عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، اور دوسرے اقوام پر غالب بھی رہے۔ ہمارے مسلمانوں کی پستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نہ ہونا، بلکہ اپنی خود غرضی میں مبتلا ہونا، اور اپنی مسلمانوں سے بے روی، بے رخی اور بے توجہ اختیار کرنا، جس کے نتیجے میں یہی کہ مسلمان دن بدن پستی کی طرف جا رہے۔ اللہ پاک ہمیں اس تعلیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔